پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ آج ہم ایک بادشاہ اور اس کے وزیر کا ایک سبق آموز قصہ آپ حضرات کے حوالے کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتار کر اس سے سبق حاصل کریں گے۔ دوستوں، بنا ٹائم ویسٹ کیے آج کے اس سبق آموز قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ وزیر بہت عقل مند تھا اور بہت اچھے کام انجام دیا کرتا تھا۔ جب بادشاہ کسی الجھن میں الجھ کر کے رہ جاتا تھا تو وہ اس وزیر سے مشورہ کر کے اس پرابلم کو سالو کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، ایک روز کا واقعہ ہے کہ اس وزیر نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو بادشاہ کو بہت ناگوار گزرا، تو بادشاہ نے اس کو اس منصب سے، اس عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے لیے ایک سزا متعین کر دی۔ سزا یہ تھی کہ اس وزیر کو کہا کہ تم اپنے عہدے سے تو ہاتھ دھوئی بیٹھے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمہیں اپنے گھر کے اندر قید رہنا ہوگا۔ اگر تم کو باہر دیکھ لیا گیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ وزیر تھا کہ اپنے گھر میں پڑا رہتا تھا اور اس سزا کی وجہ سے باہر نکلنے پر تیار نہیں تھا۔ غرض یہ کہ بہت دن گزر گئے اور وزیر اپنے گھر کے اندر ہی اپنا پورا وقت گزارنے لگا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ اس کو بہت سی فکرات لاحق ہوئی، جن میں سب سے جو بڑی فکر تھی وہ یہ تھی کہ وزیر اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائے پلائے۔ جب آمدنی کے تمام ذرائع بند ہو گئے تو اب اس کو یہ خوف ستانے لگا کہ اب اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گا، اب اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرے گا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ بادشاہ اور اس کے تمام وزراء اور شہزادوں کی ایک کوئی میٹنگ ہو رہی ہوگی، کوئی فنکشن ہو رہا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے ہو رہے تھے۔ تو وہ جو وزیر تھا جس کو منصب سے ہٹا دیا گیا تھا تو بہت عقل مند، اس کو ایک ترکیب سوجھی کہ کسی طریقے سے اس فنکشن میں شریک ہوا جائے، وہاں جا کر کے دیکھا جائے کہ کیا کیا آج کے دن ہوتا ہے۔ لہذا اس نے کوئی پہچان نہ لے، اس لیے برابر سے پڑوس سے، آس پڑوس سے کہیں سے ایک اچھا سا جوڑا منگوایا اور وہ لباس اپنے زیب تن کر کے وہ اس فنکشن کی طرف ہو لیا۔ تمام لوگ جمع تھے، وہ وزیر بھی جا کر کے شریک ہو گیا۔ بادشاہ نے جو بھی مشورہ کیا، اس کے بعد کچھ کھانے پینے کا دعوت کا انتظام تھا، وہاں پر کھایا پیا اور کھانے کے بعد اس عقل مند وزیر نے وہاں سے ایک سونے کی تشتری چرائی اور اس کو اپنے لباس میں رکھ کر کے اپنے گھر کو لے آیا۔ اب جو روزانہ کا خرچ تھا، جس میں بہت ساری پریشانیاں ہونے لگی تھی، وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس وزیر کی بیوی اس میں سے کچھ ٹکڑا روزانہ توڑ لیا کرتی اور اس کو جا کر کے بازار میں فروخت کر دیتی، اور اس سے کھانے پینے کا جو سامان ہوتا، جو بھی ضرورت کی اشیاء ہوتی، ان کو خرید کر کے لے آتی اور اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ جو دوسرے وہاں پر کام کرنے والے لوگ تھے، جب فنکشن ختم ہو گیا، جب وہ پارٹی ختم ہو گئی، اس اجلاس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر سونے کی ایک تشتری کم ہے، کون اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ پریشان تھے تو بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں جانتا ہوں وہ تشتری کس نے غائب کی ہے، تم کسی چیز کی تلاش میں مت رہو، میں خود اس کو نکال لوں گا۔ یہ کہہ کر کہ بادشاہ نے
اس وقت میں اس بات کو ٹال دیا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا۔ پھر اگلے سال کا جو اجلاس تھا، اگلے سال جو میٹنگ، جو مشورہ ہونا تھا، جب اس کا وقت قریب آیا تو اس وزیر نے جو بہت عقل مند تھا، جس کو منصب سے ہٹا دیا گیا تھا، پھر بادشاہ کی اس میٹنگ کا رخ کیا جہاں پر وہ اجلاس منعقد ہو رہا تھا، اور وہاں جا کر کے ٹھیک پہلے سال کی طرح اس نے ایک تشتری چرا کر کے اس کو اپنے لباس کے اندر چھپا لیا۔ جب چلنے کو ہوا تو فوراً بادشاہ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے وزیر، تم عقل مند ضرور ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ تم میرے وزیر ہو۔ تم جو پچھلے سال تشتری چرا کر کے لے گئے تھے وہ 1 سال تک چلی ہے نا، اب تمہارے پاس خرچ کے روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، اب تم نے سوچا کہ دوسری تشتری کو چرا لیا جائے۔ وزیر اس بات کو سن کر کے بڑا حیران تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو کیسے علم ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا کہ میں جانتا تھا یہاں پر جس طریقے سے ہمارے سپاہی لگے ہوئے ہیں، جس طرح سے یہاں پر نگراں تمام چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ایسے میں صرف تم ہی تھے جو یہاں سے کوئی سامان چرا کر کے لے جا سکتے تھے۔ تو میرے ذہن نے کام کیا کہ وہ چوری کرنے والے اس تشتری کو اس میٹنگ میں سے، اس اجلاس میں سے غائب کرنے والے صرف تم ہی ہو سکتے ہو، تمہارے علاوہ اس کام کو کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ یہ بات سن کر کے اس وزیر کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بادشاہ ہیں، میں تمہارا وزیر ہوں۔ جب میرے پاس تمام اخراجات کی چیزیں ختم ہو گئی تو میں نے تمہارا رخ نہیں کیا، میں نے اللہ سے نہیں مانگا، میں تمہارے اس محل میں چوری کے لیے گھس گیا اور چوری کرنے میں تو میں کامیاب ہو گیا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھے پکڑ لو گے۔ ساتھیوں، اس واقعے سے بتانا صرف یہ مقصد ہے کہ جب دنیا کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی عقل لگا کر کے اس چور کو پکڑ لیا، تو ہم بھی اگر اپنے برے وقت میں اللہ سے لو لگائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو وہ کیوں نہیں ہمیں دے گا۔ اس لیے پیارے ساتھیوں، اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے مانگیے، برے وقت میں بھی اچھے وقت میں بھی اللہ ہماری ضرورتوں کو ضرور پورا کریں گے۔ اور اس چوری سے، اس ڈاکہ زنی سے اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے تو اس سے توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے اور اللہ کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے ان تمام چیزوں کی توبہ کر لیجئے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، وہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس طریقے پر گزارنے کے لیے والا بنا دے جس طریقے سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے تو واقعتاً آپ کو یہ قصہ بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو آپ نیچے جو ایک ریڈ کلر کا بٹن دیا گیا ہے جہاں پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو دبانا نہ بھولیں، اس کو دبائیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کو یہ مختصر سے اسلامی قصے، اچھے قصے آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اگلا قصہ آنے تک ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خوش رہیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے امن و سلامتی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔